بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مدینہ منورہ کا اسٹیشن ہے جو ترکوں کے زمانے میں استعمال ہوتا تھا۔ دمشق سے یہاں ٹرین آتی تھی اور 7 دن میں یہاں پہنچتی تھی۔ اس مسجد کا نام مسجد العنبریہ ہے۔ یہ کوئی تاریخی مسجد نہیں ہے، بس اسٹیشن کے ساتھ انہوں نے یہ مسجد تعمیر کی تھی، اور یہ بالکل مسجد نبی شریف سے قریب ہی ہے۔ اگر کوئی پیدل بھی آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ یہ اسٹیشن کی عمارت ہے پوری باہر سے۔ سکت الحجاز، متحف سکت الحجاز اس کو کہتے ہیں۔ یہ سامنے مسجد نبی شریف کا مینار آپ اور سے اگر دیکھیں تو یہ میوزیم کا ماڈل بنا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے، پورا جو اسٹیشن تھا اس زمانے میں۔ یہ اس کا مین گیٹ ہے، انٹرس، اور وہ پرانے زمانے کے پتھر ہیں۔ یہ صندوق پڑا ہوا ہے، اور یہ چکی کا ایک پارٹ جو اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی۔ یہ دوسرا پارٹ ہے چکی کا۔ رحف کبیرہ لطحن الحبوب مصنوع من الحجر الحری المدینۃ المنورہ، اور یہ پتھر ہے جس پہ گائے کی شکل بنی ہوئی ہے۔ لکھا ہے کہ ما قبل الاسلام، اسلام سے پہلے کا پہلو، اور یہ پتھر ہے جس پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کی غالباً لکھائی ہے۔ یہ ساتھ اس کی تھوڑی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ میوزیم کا ایک ہال ہے، اس میں کئی ہال ہیں، اور ماشاءاللہ ہر ہال میں انہوں نے بہت ساری چیزیں اسی طرح ہی رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ایک اور پتھر ہے، قرن الثانی الہجری، 8 ہجری کا لکھا ہوا ہے۔ اور یہ کچھ پتھر کے برتن رکھے ہوئے ہیں، حوض، پانی والے حوض ہیں یہ کچھ پتھر ہیں مدینہ منورہ کی جو مشہور وادی ہے، وادی عقیق۔ وہاں سے انہوں نے کچھ قیمتی پتھر وہاں سے اٹھائے۔ اور یہ کچھ خاص قسم کی شائے جو عرب لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں یہ پتھر رکھے ہوئے ہیں جس پہ مختلف خطوط میں مختلف زبانوں میں تحریریں درج ہیں، اور یہ پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جن کو لکھائی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ انسانوں کی شکلیں اس پہ بنائی ہوئی ہیں، اور یہ کچھ پانی کے برتن ہیں۔ یہ دوسری منزل سے اسٹیشن کا سارا گودام اور اس کے مختلف رومز بنے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سامنے ٹرین کی پٹری ہے، یہ دیکھیں قریب سے۔ یہ جو آپ سامنے مسجد دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے مسجد السقیہ۔ اس کی بہت تاریخ ہے، انشاءاللہ اس پہ مستقل ویڈیو کبھی بناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے یہاں پہ سب سے پہلا پڑاؤ ڈالا اور پورے لشکر کا جائزہ لیا، اور جو چھوٹے صحابہ تھے ان کو واپس کر دیا۔ کچھ کا مقابلہ ہوا، جو کشتی میں جیت گئے ان کو آپ ساتھ لے گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے دعا کی، اللہ ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، ان کو سواری عطا فرما، ان کے پاس لباس پورا نہیں ہے، ان کو لباس عطا فرما۔ تو جب وہ بدر سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ سواری سے نوازا تھا، یعنی اتنا غنیمت کا مال تھا کہ ہر ایک کے پاس مستقل سواری تھی، اور بہت سارا غنیمت کا مال ان کو ملا۔ یہ اسٹیشن کے احاطے کے اندر ہے مسجد السقیہ، تو وہ تاریخی مسجد ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مکمل تفصیل سے کسی وقت بات کریں گے قریب سے جا کے۔
یہ وہ درہم اور دینار کے سکے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں استعمال ہوتے تھے. یہ چاندی کے درہم کہلاتے تھے اور یہ سونے کے جو سکے یہ دینار کہلاتے تھے. اور یہ پتھر ہے 8 ہجری کا لکھا ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں لکھا گیا، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. اور یہ کمان ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استعمال میں رہنے والی. تو یہ بہت نایاب چیز ہے اس میوزیم کی. حضرت سعد بن ابی وقاص جو مشہور صحابی ہیں، جن کو آپ نے فرمایا تھا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی. یہ صحابہ کے لکھے ہوئے کچھ خطوط ہیں، صرف ان کا عکس ہے، اصل پتھر تو یہاں موجود نہیں ہے. یہ مبخرہ ہے پرانے دور کا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں عود کی دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اور یہ اس زمانے میں وقت کا حساب رکھنے کے لیے جو آلات تھے، اس دور کی گھڑیاں، یہ دن اور مہینے کا حساب رکھتے تھے اس سے. اور یہ بھی ایک ٹائم کا حساب رکھنے کے لیے بنایا ہوا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ایک صحیفہ ہے، اور یہ ساتھ کچھ درہم رکھے ہوئے ہیں چاندی کے. اور یہ بھی کچھ درہم ہیں جو خلفائے راشدین کے زمانے میں استعمال ہوتے تھے. یہ برتن خوشبو کے طور پہ استعمال ہوتے تھے. اور یہ سکے ہیں اموی، عباسی اور فاطمی دور کے. یہ دینار ہیں اور یہ درہم. اور یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو طب کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اور یہ پتھر ہے جس پہ فاصلہ لکھا ہوتا تھا روڈ پہ، میل کے حساب سے، اتنے میل اتنا طے ہو گیا سفر، تو اس کے لیے یہ پتھر اس طرح استعمال کرتے تھے. اور یہ عثمانی دور کی تلوار اور یہ ڈھال. یہ کچھ اسلحہ رکھا ہوا ہے سعودیہ الاولی، ان کے دور کا. آخر حکام الدول السعودیہ الاولی. اس ہال کے اندر قرآن پاک کے مختلف پتھروں پہ لکھے ہوئے قرآن پاک کی آیات مختلف رسم الخط میں. اس زمانے میں آپ دیکھیں قرآن پاک کو یوں لکھ کر پتھروں پہ محفوظ کیا جاتا تھا، پتھر پہ لکھے مختلف خطوط. ماشاءاللہ کتنی خوبصورت تحریر اور کتنا خوبصورت خط ہے، آپ دیکھیں حیرانگی ہوتی ہے. صدیاں گزر گئی لیکن ویسے کا ویسے ہی بالکل واضح اور صاف پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ انداز تھا خیر القرون میں قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا.
یہ کچھ اور بھی پتھر ہیں، بہت سارے ہیں اس ہال کے اندر، انہوں نے بہت سارے پتھر رکھے ہوئے ہیں مختلف جگہوں سے، جو ان کو ملے انہوں نے یہاں پہ ان کو جمع کر دیا ہے۔ مختلف رسم الخط میں قرآن پاک کی مختلف آیات، سبحان اللہ۔ حروف تہجی کو ان انداز سے لکھا جاتا تھا، صاد کے اتنے زیادہ رسم الخط تھے، طا کو لکھنے کے یہ انداز تھے، تو اس زمانے کی ایک نایاب چیز ہے۔ یہ ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک ہے، 18 ہجری میں۔ یہ عود میں استعمال ہونے والے مختلف قسم کے برتن ہیں۔ یہ بھی ایک قرآن پاک کا نسخہ ہے جو ہاتھ سے لکھا ہوا، صدیوں پرانا۔ پورا قرآن پاک ہاتھ سے لکھتے تھے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت خط ہے، اور کتنی محبت اور عقیدت سے لوگ لکھتے ہیں۔ یہ کچھ اور پیسیز ہیں پتھر کے، ان سب کے اندر قرآن پاک کی آیات درج ہیں، اور سب کا اگر دیکھیں رسم الخط بھی دوسرے سے جدا ہے، انداز، تحریر سب کی مختلف ہے۔ بسم اللہ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو۔ اللہ الصمد لم یلد تھوڑا سا ولم پڑھا جا رہا یولد ہے۔ ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور اس کے بعد آیت الکرسی لکھی، اور نیچے خطاط نے اپنا کچھ تعارفیاں درج کیا ہے۔ اس کے اوپر بھی وہی آیت مبارکہ، شہید اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، لیکن دونوں کا رسم الخط آپ دیکھیں مختلف۔ اور یہ ملک عبدالعزیز جو سعودی عرب کے پہلے بادشاہ تھے، ان کے ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں۔ یہ ٹیلی فون ہے ان کا، اور یہ 10 ریال کا نوٹ ہے، اس میں ہر زبان کے اندر لکھا ہے، اردو میں، فارسی میں۔ یہ کچھ سکے ہیں، یہ مبخرہ ہے جو عود کے لیے استعمال ہوتا تھا، ان کے ذاتی استعمال کا ہے۔ اور یہ 5 ریال کا نوٹ ہے 1373 ہجری کا، اس میں بھی ہر زبان پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے مدینہ منورہ کا مشہور ترکی میوزیم، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے تبرکات محفوظ کیے گئے ہیں۔